سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال في مقام آخر: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحليم العطوف الكريم. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے اس بارے میں کہ ہمیں اپنا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے حق میں اللہ کی بارگاہ میں بد دعا نہیں کرنی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جب وہ غصے میں آتے ہیں یا کسی معاملے سے بہت زیادہ ناراضگی ہو جاتی ہے یا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے یا بچے شرارت کرتے ہیں، تو غصے میں آنے کے بعد ہم یا تو اپنے لیے بد دعا کر لیتے ہیں یا اپنے بچوں کو معاذ اللہ بد دعا دے دیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی اپنے مال کے لیے، اپنی جان کے لیے ہم بد دعا کے الفاظ نکال دیتے ہیں، بچوں کو اس طرح سے کوستے ہیں۔ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہے جس میں بتایا گیا کہ تم اس طرح اپنے لیے بد دعا نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے تو غصے میں کہہ دیا، میں نے جلد بازی میں کہہ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس کے کیا مشاہد ہے، کیا مناظر ہے، کیا تفصیل ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم احادیث کی صورت میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان شر کی دعا مانگتا ہے جس طرح وہ خیر کی دعا مانگتا ہے۔ یہی ہے، ہم شر کی دعا کرتے ہیں کہ مولا مجھے اٹھا لے، میرے ابا کو جو تکلیف دی ہے وہ مجھے دے دے، میرے بچے کو جو بیماری ہے وہ بیماری مجھے لگ جائے۔ اس طرح کی بد دعا ہم لوگ کرتے ہیں، اپنے حق میں شر کی دعا کرتے ہیں جس طرح خیر کی دعا کرتے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بہت جلد باز ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھتا ہے تو جلد بازی میں الٹی سیدھی باتیں وہ کر دیتا ہے۔ بچے کو دیکھا ماں نے کہ وہ بیمار ہے تو وہ دعا کرنے لگی کہ کاش کو بیماری مجھے لگ جائے، اور کسی کو دیکھا کہ وہ قرض میں مبتلا ہے تو دعا کرنے لگے کہ یہ سارا قرض مجھ پر آ جائے، میں اس کو جھیل لوں گا۔ اور اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ قرض جو جھیل رہا ہے وہ کتنی بڑی مصیبت سے گزر رہا ہے، اور تم چاہتے کہ وہ قرض مجھ پر آ جائے، کتنی دیر تک تم ٹھہر پاؤ گے؟ لیکن جلد بازی ہے انسان کے اندر، یہی سب سے بڑی کمی ہے کہ وہ جلد باز ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ صبر کا ساتھ ہو۔ اگر کسی بھی معاملے میں وہ تھوڑا رک جائے، صبر کر لے، تو یقیناً وہ انسان کامل بننے میں ٹائم نہیں لگاتا اور بندہ بہت پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ کتنی بھی بڑی بات ہو جائے، کتنی بھی بڑی بات، یعنی آپ کے سامنے ظاہر ہو کہ ہاں یہ غلط ہوا ہے، اس میں کوئی دوا دلیل کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود بھی آپ تھوڑا دیر کے لیے کیا ہو جائے، سائلنٹ ہو جائے، بالکل سائلنٹ، اور اس کے بعد آپ معاملے کو ایک دن یا دو دن بعد یا گھنٹے دو گھنٹے بعد جب سولو کرنے آئیں گے تو آپ کو اس میں بہت ساری اچھائیاں ملے گی اور اس کا سولوشن نظر آنے لگے گا۔ لیکن ہم چونکہ بالکل غصے کے پیک پر ہوتے ہیں اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ ہم مسئلہ حل کر لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے حق میں بد دعا کرتا ہے جس طرح وہ دعا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بہت جلد باز ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ بندہ خیر کی دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی بد دعا کرے تو اللہ اسے بھی قبول کر لے گا۔ تو کیا ہوگا؟ ہمارا تو اکثر دماغ جو ہے وہ اپنے کھوپڑی سے باہر رہتا ہے، ہمیشہ دماغ گرم رہتا ہے، کچھ نہ کچھ باتیں ایسے کہہ دیتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی ہے، سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، انسان تو سب ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ قبول کر لے تو کیا ہوگا؟ لیکن اس کا کرم دیکھیے
ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالِهِمْ بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جو شر ان لوگوں نے مانگا ہے اس شر کو دینے میں، بھیجنے میں جلدی کرے جس طرح وہ خیر کی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو شر دینے میں جلدی کرے، یعنی جلد از جلد ان کو شر دے دے جو انہوں نے مانگا ہے، جس طرح وہ خیر کی طلب کرتے ہیں، یعنی خیر کو طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اسی طرح شر کو طلب کرنے میں بھی وہ جلدی کرتے ہیں۔ اور اللہ نے جلدی کر دی تو کیا ہوگا؟ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو اللہ کا وعدہ جو ان کے لیے تھا وہ پورا ہو جائے گا، یعنی اس سے موت آ جائے گی، کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ اگر بچہ کوئی شرارت کر دیتا ہے تو ایسی ایسی بددعا کر دیتے ہیں کہ دار جو مٹی میں مل جائے، تیرا برا ہو تو کہیں سکھ سے نہیں رہے گا۔ اب آپ ذرا سوچیے یہ سب بددعائیں ہیں اپنے بچوں کے حق میں، اور پورا غصے میں انسان دیتا ہے۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، وہ بندے کو موقع دیتا ہے، خود فرما رہا ہے کہ جس طرح وہ خیر کی دعا مانگتا ہے اسی طرح اگر شر کی دعا وہ مانگے اور میں اسے جلدی کر لوں تو وہ کبھی نہیں بچ پائے گا۔ یہ کرم ہے مولا کا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون سا وقت اجابت کا ہے، کون سا وقت قبول ہونے کا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے، اسی لیے اپنے منہ پر لگام لگائے اور یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا کہ میرا رب جو جس حال میں رکھ رہا ہے ہم اس میں خوش ہیں۔ اگر بہت غصہ آتا ہے بچوں پر تو یہ کہے نا کہ اللہ تعالیٰ تیری اصلاح فرمائے، آخر تم نے یہ کیوں کیا، اس طرح کے جملے، لیکن ایسے جملے جو اس کے مستقبل کو خراب کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کی عیادت کے لیے گئے، آپ بہت بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ حدیث مبارکہ میں الفاظ ہے قد خفت فصار کالفرخ، کہا کہ وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے جیسے کہ چوزا، یعنی وہ مرغی کی طرح یا مرغے کی طرح دکھتے ہوں گے لیکن بیماری کی وجہ سے ایک چوزے کی شکل اختیار کر لی تھی، اتنا زیادہ سوکھ گئے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آخری وقت آ گیا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے عیادت کے لیے، تو جیسے ہی آپ نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب دیا، عالم الغیب بنایا انہیں، غیب جانتے ہیں، غیب داں نبی ہیں، فوراً دیکھتے ہی آپ نے کہا تم کوئی دعا کر دیتے اپنے لیے، کوئی دعا کی تھی تم نے اپنے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے دعا کی تھی اپنے لیے۔ بولے کیا دعا تھی؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، اے اللہ جو سزا تو مجھے آخرت میں دینا چاہتا ہے یا دینے والا ہے وہ سزا تو جلد از جلد مجھے دنیا میں دے دو، یہ میں نے دعا کی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ بددعا ہو گئی اس کی، اور اس کا حال یہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، کمال ہے، تم نے یہ کون سی دعا کر لی اپنے لیے؟ لا تطیقو، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو کہ جو آخرت میں سزا دی جائے گی وہ دنیا میں جھیل سکو۔ ارے اللہ کی کسی سزا کو کوئی بندہ جھیل نہیں سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی بندے پہ مصیبت نازل فرماتا ہے، آزمائش نازل فرماتا ہے تو اس کے ساتھ اپنا لطف نازل فرماتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے ہم اس کی اتنی تسبیح پڑھ لیتے ہیں کہ مصیبت آنے سے پہلے ہم پریشان رہتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار آپ نے تو کہا تھا کہ مصیبت کے ساتھ لطف بھی نازل ہوتا ہے۔ لطف نازل ہوتا ہے کب؟ جب مصیبت نازل ہوتی ہے۔ آپ کو مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے ہی ادمرے ہو گئے، کسی سے قرض لیا ہے، اب دن بھر وہی سوچ رہے ہیں کیسے دوں گا کیسے دوں گا۔ آپ محنت کریے، کوشش کریے، سوچ سوچ کے اپنے آپ کو کیوں ختم کر رہا؟ اسی طرح بچی کی شادی ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، آپ محنت کریے اور جا کے اس کو جائیے، اللہ کریم ہے، اس کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ وہ مشکل آنے سے پہلے اتنا سوچ لیتے ہیں کہ مشکل آئی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ تکلیف میں ادمرے ایسے ہی ہو گئے۔ اب جب مشکل آئے گی تو کیا ہوگا؟ تو ہر مشکل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف ہوتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ مشکل سے نکلتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسے نکل گئے اتنی بڑی تکلیف سے، یہ اللہ کا لطف تھا، یہ بھی اس کا کرم ہے کہ ہر آزمائش کے ساتھ لطف بھیجتا ہے، ورنہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسی ایسی مشاکل جھیلنے والے لوگ ہیں، یہیں بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں
جو موت کے منہ سے باہر نکلے ہو، عزت ان کی بچ گئی، ان کا مال دولت بچ گئے، ان کو احساس ہوا کہ میں کیسے نکل آیا، یہ اللہ کا لطف ہے، لیکن ہم اس سے پہلے ہی پریشان دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو جو تم نے دعا کر لی ہے، یہ سارے جو تم نے اعمال کیے ہوں گے آخرت میں جو دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ دنیا ہی میں تمہیں دے دے، کہاں سے تم برداشت کر سکتے ہو؟ اس کے بعد فرمایا تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں میرے لیے اچھائی رکھ، وہ آتنا فی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں میرے لیے بھلائی رکھ، وقنا عذاب النار، اور اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تمہارا رب کریم ہے، تم کو پتہ ہی نہیں ہے، تم اس سے ڈر رہے ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں گا تو اے اللہ مجھے اس کی سزا دے دے، ارے تم یہی دعا کر لو مجھے عذاب جہنم سے بچا لے تو وہ بچا لے گا۔ جس طرح تمہاری اس بد دعا کو قبول کیا گیا ہے، تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کی جائے گی؟ بجائے اس کے کہ تم یہ سوچو کہ میرے بچے کی تکلیف مجھ پر آ جائے، میرے ماں باپ کی جو تکلیف ہے مجھ پر آ جائے، یہ دعا کرو مولا ان کو عافیت دے دے۔ تم کو اس بات پہ تو یقین ہے کہ جو میں نے دعا کی ہے کہ اس کی مصیبت مجھ پر آ جائے یہ قبول ہوگی، تو اس پہ کیوں یقین نہیں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے عافیت کی دعا کرو؟ یہ سمپتی لینے کے لیے دعا مت کرو کہ تمہاری بیماری مجھے لگ جائے۔ بیٹا اللہ کریم ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، بس بندے کو پتا تو ہو کہ مانگنا کیسے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ صحابی رسول، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے حق میں شفا کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمایا۔ یہ ہے نبی، یہ فکر کرتے ہیں کہ اپنے ماننے والوں کے گھر جاتے ہیں، ان کی عیادت کرتے بنتے غیروں کے بھی گھر جاتے تھے عیادت کرتے۔ یہودی بچے کا جو واقعہ ہے، اس کے گھر گئے عیادت کے لیے، اور آپ کی عیادت کا یہ فائدہ ہوا کہ اس نے ایمان لایا۔ یہ اخلاق کی بنیاد پر ہی اسلام آگے بڑھا ہے۔ بہرحال دوسری حدیث میں فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ارشاد فرماتے ہیں مناسب نہیں ہے کہ کوئی مومن اپنے آپ کو ذلیل کرے، یہ مناسب نہیں ہے کہ مومن اپنے آپ ذلیل کرے۔ قالوا کیف یا رسول اللہ، اصحاب رسول نے تعجباً کہا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو ذلیل کرے؟ کوئی اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرے گا؟ اپنی ساری خوبیاں دنیا کو بتاتے ہیں، اپنا عیب نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اچھا دکھانا چاہتے ہیں، تو کوئی اپنے آپ کو ذلیل کیوں کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پتہ نہیں چلتا لیکن وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ قال یتعرض من البلاء الی یتی، کہا کہ وہ اپنے کو اس بلا میں ڈھکیل دیتا ہے جس بلا کے اٹھانے کی اسے طاقت نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حق میں بد دعا کر لیتا ہے کہ مولا میں اسے جھیل نہیں سکتا تو مجھے اٹھا لے، مولا میں اس تکلیف کو اور اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے اٹھا لے۔ ارے آپ تو اٹھ جاؤ گے لیکن آپ کے پیچھے جو آپ کے بھروسے لوگ جی رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ دعا یہ کرو کہ مولا میں بڑے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، بہت غم اور ہم میں پڑا ہوا ہوں، اس سے نکلنا میرے نزدیک ممکن نہیں ہے، لیکن تو قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ تو قادر ہے، تو ہی معز ہے، تو ہی مذل ہے، تو عزت دیتا ہے، تو ہی ذلیل کرتا ہے، مالک تو مجھے نکال لے اس سے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تاثیر اگر پتا ہو کہ جب جس تکلیف میں وہ بندہ اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو پکارے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا۔ کہا کہ کوئی بھی مومن اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے جب وہ اپنے حق میں بد دعا کرتا ہے، یہ ذلیل کرنے والی بات ہے۔ جس کو اللہ نے عزت دی وہ اپنے آپ کو ذلیل کیوں کرے گا؟ دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحاب رسول اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی ساتھ میں ہے، کسی جنگ کے بعد یہ لوگ کہیں سفر کر رہے تھے کہ ایک صحابی اونٹ پر تھے، وہ اونٹ کو ایڑ لگا رہے تھے کہ اونٹ چلے لیکن وہ چل نہیں رہا تھا، لہذا غصے میں انہوں نے اس پر لعن طعن کیا، اس پر لعنت بھیجنے لگے، لعنت ہو تم پر، تم چل نہیں پا رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ھذا اللعین، یہ لعنت بھیجنے والا کون ہے اپنے اونٹ پر؟ کہا کہ میں حضور چل نہیں رہا تھا اس لیے میں نے ایسے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا انزل عنہ، تم اونٹ سے اترو کیونکہ اب یہ اونٹ ملعون ہو گیا،
یہ اونٹ ملعون ہو گیا، اب اس پر ہم اپنے ساتھ نہیں لیتے. تم نے دعا کر دی اس کے لیے، بد دعا کرتے، اب یہ اونٹ تمہارے لیے کیا ہو گیا؟ ملعون ہو گیا، اب ہم اس کو ساتھ میں نہیں لیں گے. اس کے بعد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم، اپنے لیے بد دعا مت کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو. اسی کے بعد قرآن حضور نے فرمایا ولا تدعوا علی اموالکم، اور اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کرو. لوگ کرتے ہیں نا کہ مولا سب لے لے تو، میں سب سے میں تنگ آ گیا ہوں، میری مال و دولت ختم کر دے، یہ سب جاؤ اشم میرے ختم کر دے، مجھ کو ضرورت نہیں ہے. ابھی تک جب صبح اٹھنے کے بعد جب اگر یہ ختم ہو جائے تو وہ شاید سوچے گا اب میں ایک آخری دعا کر لوں کہ مجھے ختم کر دیا جائے. اتنے ایسے آرام میں رہا تھا کہ جلد بازی کرتا ہے بندہ اور اپنے لیے بد دعا کر دیتا ہے. تو بہت سوچنے والی بات ہے، بندہ اپنے آپ میں تو کم سے کم سیریس ہو جائے کہ مجھے کیا میرے لیے مانگنا ہے. فرمایا وَلَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً، فرمایا کہ جس وقت تم دعا کرتے ہو، بد دعا کرتے ہو سکتا ہے کہ وہی وقت دعا کمی ہو. فَيَسْتَجِيبُ اللَّهُ لَكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا قبول کر لے، چاہے وہ بد دعا کی صورت میں ہو. تب کیا کرو گے؟ اسی لیے جو آدمی پریشان ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیٹھ کر جب سر جوڑ کر بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، تو ان کو یاد آتا ہے کہ کبھی میں نے کچھ کہا تھا، آج وہ ہو گیا. یہ آسان بات نہیں ہے، اور یہ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی طرح والدین کو بہت خیال رکھنا چاہیے. والدین کا معاملہ ایسا ہے کہ غصے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اگر وہ قبول ہو گئی تو کیا ہوگا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ڈھیل دیتا ہے، تاخیر کرتا ہے شر کے قبول کرنے میں. دعا قبول کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی کرتا ہے کہ میرے بندے کی دعا قبول کر لے. لیکن کبھی اگر قبول ہو گئی جیسے کہ ہوئی، بہت ساری جگہ میں نے بتا دیا، تب کیا کریں گے. دوسری حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ بہت مریض ہے، کیا ہو گیا. جب آپ گئے وہاں، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، فرمایا وقت شق بصرہ، تو آپ کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، اتنی زیادہ کھلی ہوئی تھی کہ لگ رہا تھا کہ یہ نارمل نہیں ہے جیسے آنکھیں کھلی، بلکہ پھٹی ہوئی تھی بالکل. جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے سامنے شیر دیکھ لے تو کیا ہوگا، ایسی باغ میں چل رہا ہو اور سامنے شیر کھڑا ہو تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی کھلی ہوگی. تو اس طرح ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے. فَأَغْمَضَهُ، تو حضور نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا. کیا سمجھے آپ اس سے؟ کیا سمجھے؟ روح پرواز ہو گئی، یہی ہے، اشارہ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا الرُّوحُ اِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ، حضور نے فرمایا کہ جب روح پرواز ہوتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور وہ اتنا غور سے اس کو دیکھتی ہے کہ بس وہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، روح تو نکل گئی، تو جیسی تھی ویسی ہی رہ جاتی، حضور نے فرمایا. اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر کے کہا کہ روح جب پرواز ہوتی ہے تو آنکھیں ان کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی کیا، انتقال ہو چکا ہے ان کا. خبر جب دی سب رونے لگے، اپنے سروں پر خاک ڈالنے لگے کہ میرا برا ہو، میری موت کیوں نہ ہو جاتی پہلے، یہ بچ جاتے. اس طرح کی باتیں جب لوگ کہنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، اپنے لیے صرف خیر کی دعا کرو، کبھی بھی بد دعا مت کرنا. تمہارے رب کے خزانے کم نہیں ہیں، مانگو جو مانگنا ہے، کیوں بد دعا کرتے ہو. ارے جب تم کو اس بات پہ یقین ہے کہ وہ بد دعا قبول کرنے والا ہے تو اس بات پہ یقین کیوں نہیں ہے کہ وہ دعا قبول کرنے والا ہے. سوچنے والی بات ہے، کتنے یقین سے بد دعا کر رہے ہو، اسی یقین سے دعا کرو. کتنی بھی بڑی مشکل ہو، سمندر کے بیچ میں بھی اگر پڑے ہو نا، تب بھی اپنے رب کو پکارو. اس لیے کہ پوری کائنات پہ ایک ہی کی حکومت چلتی ہے. وہ بندے کو چاہے کتنی بھی تکلیف میں ہو، جو چٹانوں میں، سمندر کے بیچ میں بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اس چٹانوں کے اندر سوراخوں میں چونٹیاں گھوم رہی ہے، ان کو رزق دینے والا ہے. تم رزق کے لیے اتنے پریشان ہو کہ پھانسی لینے کے تم گئے ہو. مسلمان تعداد بڑھ گئی ہے مسلمانوں میں، پھانسی لینے والوں، خودکشی کرنے والوں. یہ سوسائیڈ کا جو ریشو بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے یہ کہ اپنے رب کی قدرت نہیں جانتے، یہ صرف اپنی طاقت پر نکلتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے
اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور صرف ایک جان نہیں جاتی ہے، اس کے بعد گھر میں کئی لوگ زندہ لاش ہو جاتی، رہتے تو زندہ ہے لیکن لاش ہو گئے، جوان بیٹا مر گیا، وہ بھی ایسے ہی نہیں مرا، ایسے مرا کہ اس کے لیے کیا کیا جا، خودکشی کی ہے، کتنی بڑی وعید ہے اس کے لیے، قیامت تک جلتا رہے گا۔ فرمایا کہ تم اپنے لیے صرف خیر کی دعا کیا کرو، صرف خیر کی دعا کیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ، اس لیے کہ جو بھی تم کہتے ہو دعائیہ یا بددعائی کلمات، جیسے ہی تم کہتے ہو فرشتہ آمین کہہ دیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ جو بھی دعا آپ نے کی ہے وہ آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ تو اسی لیے اپنی دعاؤں کو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ جب تم نے دعا کی، خدا کے فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں، اور یہ آمین اگر قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں تو سوچے ہمارا کیا ہوگا۔ تو ہمیں اسلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا، دیکھیے کتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں، کتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور ہم پریشان رہتے ہیں کہ یار ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اور معاملات ایسے کہ بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، قرض لے لیا، قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں، اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کام نہیں مل رہا ہے، اور پھر وہ پریشان رہتے، کبھی وہاں کسی جگہ جا رہے ہو کچھ چڑھا رہے، وہ کہیں جا رہے ہو پتہ نہیں کیا کیا سب کر رہے، لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں، میں خود تھا، جوش میں آگے میں نے کچھ ایسا کہہ دیا جس کی وجہ سے یہ میرا حال ہوا۔ لیکن اگر اس کو اسلام معلوم ہو تب تو وہ بچے اپنے آپ سے، وہ خود بھی بچے گا، اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائے گا کہ اس بات پہ ثابت قدم رہو کہ جو میرے رب نے فرمایا ہے وہی ہمارے لیے بھلا ہوگا۔ ہمیں اپنے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا رب احکم الحاکمین ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس نے فرمایا کہ ہم تم کو جتنا بھی دے دیں تو وہ اتنا ہی ہے کہ ایک سوئی ہو، ایک سوئی سمندر میں ڈباؤ، ڈبانے کے بعد اس کو کتنا پانی لگا ہوگا، کتنا لگا ہوگا، اتنا گیا ہماری بات سے، اتنا خزانے بھرے ہوئے خزانے، اور اس کے بعد بندہ اپنے لیے برائی مانگے اور شر کی دعا کرے، یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں مذہب اسلام کے احکام کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، احادیث مبارکہ پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے آنے والی نسلوں کو اسلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو کچھ درس میں بیان ہوا، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔